اور کل بھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ ایک ٹیررزم کی ایک ویو ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. اچھا اب آج کیا ہوا ہے کہ آبویسلی جو پاکستانی حکومت ہے, ریاست ہے, اس نے ایک ریاکشن تو شو کرنا ہے, کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. تو آج میٹنگ ہوئی ہے, ہائی پاورڈ میٹنگ ہوئی ہے, پرائم منسٹر نے چیئر کیا ہے, آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو تھے وہ اس میں شامل تھے, دیگر جو عسکری قیادت تھی وہ بھی وہاں پہ اس میں شامل تھی. فیصلے ہوئے ہوں گے ضرور, ظاہر بات ہے, اس کے بغیر تو میٹنگ نہیں ہوتی. میں یہ دیکھ رہا تھا ابھی جو اس پہ رپورٹنگ ہو رہی ہے میٹنگ کے اوپر, اور بطور اس میٹنگ میں یہ ہماری ایک روایت ہے کہ ٹھیک ہے جی جو میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں نا بس ایک خاص طرح کا ایک پریس ریلیز جو ہے وہ ایشو کر دی جاتی ہے, اور ایک خاص طرح کا ریئیکشن ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے تمام سٹیک ہولڈر سے. مثلا پہلے مذمتیں آنا شروع ہوتی ہیں. اب دیکھیں نا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب اتنا بڑا واقعہ ہو جائے اور دنیا اس کو دیکھ رہی ہے تو وہ چاہ رہی ہے کہ انہیں سمجھ آئے کہ بھی پاکستان کی ریاست جو ہے یا پاکستان کی حکومت جو ہے وہ کس طریقے سے ریئیکٹ کر رہی ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے اور آئی ایم شیور کہ ان مینی ویز ہم ریئیکٹ ٹھیک کرتے بھی ہیں, فیصلے کر بھی لیتے, جس طرح کابل میں افغانستان میں جا کے ہم نے اٹیک کیے وہ ٹھیک تھا, وہ رسپانس ٹھیک تھا. لیکن یہ جو ایک ہمارا روٹین میں جو ایک نظام چلتا ہے نا کہ اچھا جی اس سے جو وہ اس واقعے کی جو شدت ہوتی ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے, اس کی جو انٹینسٹی ہے اس کو ہم ڈل کرتے ہیں. یعنی پہلے ہر بندہ اٹھ کے نا وہ روٹین مذمتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. سب کہتا ہے کہ جی میری مذمت بھی کسی طریقے سے چینل پہ چل جائے یا ٹکر چل جائے. ایک تو مذمتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں, اس کے بعد پھر فوراً ہوتا ہے کہ جی انکوائری آرڈر کر دی. یہ بھی ایک روٹین کی بات ہے, ایک ہماری ریاست کر دینے والا ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے کہ وہ کہا کہ کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی یہ جو لوگ ہیں جو ذمہ دار ہیں ان سے آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا, اور جس نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے دیکھی. یہ وہ روایتی جملے ہیں جو وہ ڈالنے شروع کر دیے جاتے ہیں. پھر ایک بیان آ جاتا ہے, اس میں کہا جاتا ہے کہ جی ہمارا جو ریزالو ہے وہ بڑا سخت ہے اور ہم جو ہے وہ کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کی اور پاکستانیوں کی جو سیکیورٹی ہے اس سے کھیلے. اور اس کے بعد جو ہے پھر اینڈ میں جو ہے کوئی اس طرح کا بیان بھی آ جاتا ہے کہ جی اب اس ایریا میں ہم نے سیکیورٹی ٹائٹن کرنی ہے. بھائی اب تو واقعہ ہو گیا, اب آپ نے سیکیورٹی کیا ٹائٹن کرنی. تو یہ ہمارا ایک روایتی طور طریقہ ہے. What needs to be done? دیکھیے میرے خیال میں جو آپ جب بھی یہ جو ساری چیزیں نا اس سے آپ دنیا سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اب اگر آج اب آئی ایم شیور, یعنی میں کنونسڈ ہوں کہ آج کی میٹنگ میں کوئی فیصلے ہوئے ہیں, اچھے فیصلے ہوئے ہوں گے اور وہ ہمیں نظر آنے شروع ہو جائیں گے. لیکن ان فیصلوں کا اثر جو ہے, یہ ہمارا جو دقیانوسی قسم کا جو ایک ریاستی نظام ہے وہ ان فیصلوں کا جو ایکچوئل اثر ہوتا ہے اس کو کم کر دیتے ہیں اس طرح کی چیزیں کر کے. تو یا تو آپ کچھ نہ کہیں, جو کہ میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے, یا اگر آپ کچھ کہہ رہے ہیں جو کہ آپ کو کہنا چاہیے تو آپ کچھ دیکھیں ہر چیز کو سیکرٹ نہیں ہوتی. جب آپ ہر فیصلے کو آپ کو اناؤنس بھی نہیں کرنا, لیکن آپ کم از کم کوئی ٹھوس چیز تو دیں تاکہ میں اور آپ اور جو لوگ چین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو امریکہ میں بیٹھے ہیں اور جو دنیا کے دوسرے ممالک میں بیٹھے ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کس طریقے سے ریئیکٹ کر رہی ہے, ان سب کے پاس وہ ذرائع تو نہیں ہے نا کہ وہ فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ اچھا جی بتائیں اندر کی خبر کیا ہے. وہ تو جو ایک پبلک پوسچرنگ ہو رہی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ جو ہماری پبلک پوسچرنگ ہے یہ دس نیڈس ٹو چینج. یہ پچھلے 20 25 30 40 50 سال پرانا جو ایک روایت ہے اس طریقے سے چلی آ رہی ہے. پاکستان کی حکومت میں, حکومتی نظام میں چیزیں چینج نہیں. اور ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید کچھ اچھے فیصلے بھی ہوں لیکن وہ پتہ نہیں ہے کسی کو کہ ایگزیکٹلی کیا ہے. تو اگر وہ ایگزیکٹلی بتا دیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں تو شاید لوگوں کا اعتماد اور چائنیز کا اعتماد بھی بڑھ جائے, وہ باشندے جو یہاں رہ رہے ہیں. بالکل دیکھیں نا, اب اس کا آپ کو نا اگر آپ کسی سے بات کریں گے کسی بیوروکریٹ سے تو وہ آپ کو ایک اس کا نا بڑا ایک پکا پکایا ٹائپ جواب دے گا. وہ کہے گا نہیں جی دیکھیں جن لوگوں کو کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے ان کو ہم کر دیتے ہیں. نو, دیٹس ناٹ گڈ انف. اس وقت کی آج کل کے زمانے میں یہ کمیونیکیشن کی دنیا ہے. آپ نے لوگوں سے صحیح طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا ہے. صرف جو خاموشی سے سرکاری چینل کے تھرو ان اسٹیک ہولڈر سے بات نہیں کرنی, آپ نے یو ہیو ٹو اسپیک ٹو دا ورلڈ. اور جب آپ پوری دنیا کو یہ ایک روایتی طریقے کی پریس کانفرنسیں دے رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر دیا تو وہ کر دیا, سیکیورٹی ٹائٹن کر دی, تو پھر لوگ بھی سوچیں گے کہ یار یہ کس طریقے سے یہ آج کل کے زمانے میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایک بہت اہم نقطہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں جتنا میرا بھی ایکسپیرینس ہوا ہے مجھے یہ کوئی چیز چینج ہوتی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ وہ ایک گٹ ریئیکشن ہوتا ہے ہماری ریاست کا کہ بس جی یہ ہو گیا نا, یہ کر دو, یہ ایشو کر دو جی, ایشو کر دو, وہ ایشو ہونا شروع ہو جاتا ہے. نوبڈی از تھنکنگ, نوبڈی از ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو ایک مؤثر طریقے سے لوگوں سے
کمیونیکیٹ کرنا ہے. تو اس کے حوالے سے میرے خیال میں بہرحال یہ تو ہو گیا, لیکن اب جو بگر کوشچن ہے وہ یہ کہ اب پاکستان کی گورنمنٹ نے کرنا کیا. لیکن کیا ہم اب اتنی جلدی پالیسی شفٹ بھی نہیں دیکھ سکتے سوائے اس کے کہ کوئی بہتر اور مزید بہتر اقدامات ہو جائیں. کل ہمارے پروگرام میں سید محمد علی صاحب تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ٹی ٹی پی کا فیکٹر ہے وہ ٹی ٹی اے کی سپورٹ کی وجہ سے زیادہ پاکستان میں ایکٹیو ہے. وہ ٹی ٹی اے پہلے مانتی نہیں تھی, اب وہ مانتے ہیں ایٹ لیسٹ کہ ہمارا بارڈر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. لیکن جو چائنیز تو انٹرسٹڈ ہے افغانستان میں انویسٹ کرنے میں, ٹریلینز کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں کے منرلز پہ. تو جو چائنیز فیکٹر ہے اس کو پاکستان کی گورنمنٹ یہ دو تین چیزوں کو کس طرح سے ملا کے ایڈریس کر سکتے ہیں کہ چائنیز کا انٹرسٹ بھی افغانستان میں, اور افغانستان بھی کنونس ہو جائے کہ چائنیز کے انٹرسٹ کو سرو کرنا ہے, ٹی ٹی پی کو ہیلپ آؤٹ نہ کرے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, اور میرے خیال میں شاید یہ کانورسیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے, لیکن یہ کانورسیشن اس وقت نہیں ہونی چاہیے جب 5 پاکستان چائنیز جو ہیں وہ پاکستان کی سرزمین پر مارے گئے. دیٹس ناٹ دا رائٹ ٹائم. آپ کسی کے فیونرل پہ بیٹھ کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں دیکھیں اس کو ایسا کرنا تو نہیں چاہیے. دیٹس ناٹ دا رائٹ ٹائم. سو نقطہ یہ کل اٹھایا گیا تھا اور یہ نقطہ ٹھیک ہے, بٹ اس وقت جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کے اقدامات اٹھانے ہیں جن سے یہ کانفیڈنس واپس آئے. کیونکہ دیکھیے اس وقت ہم ہر طرف بات ہو رہی ہے کہ جب ہم نے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے, ہم نے اپنی اکنامک اسٹیبلٹی کو جو ہے بحال کرنا ہے. تو یہ جو کل کا جو اٹیک ہوا ہے اس کے ریپرکشنز جو ہیں وہ ہماری مارکیٹس میں پاکستان